فلم کا آغاز روس سے ہوتا ہے جہاں 3 افراد کا ایک خاندان دریا کے کنارے بیٹھا اپنے وقت سے لطف اندوز ہو رہا ہوتا ہے۔ ان میں سب سے چھوٹا سرگے اپنے بڑے بھائی اور ماں کے سامنے ایک درخت کی چوٹی پر ہونے کی شیخی بیگار رہا ہوتا ہے کہ اچانک جرمن فائٹر جیٹ سر کے اوپر سے گزرتے ہیں۔ ماں اپنے بچوں سے جلدی سے جھاڑیوں میں چھپنے کے لیے کہتی ہے، لیکن 6 سالہ بچہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ ڈرا ہوا نہیں ہے اور سلنگ شاٹ سے جیٹ پر وار کرتا ہے۔ سب کی حیرت کی انتہا نہیں رہتی جب وہ جیٹس کو نشانہ بنانے اور انہیں دھماکے سے اڑانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن جب وہ ارد گرد دیکھتا ہے تو اس کا خاندان جا چکا ہوتا ہے۔ سرگے خواب سے خوفزدہ ہو کر جاگتا ہے اور اپنی ماں کو پکارتا ہے۔ اسی وقت کوئی اس کے دروازے پر دستک دیتا ہے۔ یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ اس کی ماں ہے، وہ اس کی طرف بھاگتا ہے، لیکن ایک پڑوسی عورت گھبرائی ہوئی اندر آتی ہے۔ وہ اسے زندہ رکھنے پر خدا کا شکر ادا کرتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ اس کی ماں اور بھائی مر چکے ہیں۔ چھوٹا لڑکا اس کی بات کو سمجھ نہیں پاتا اور اپنی ماں کا انتظار کرنے کے لیے گھر میں ہی رہنا چاہتا ہے۔ عورت اسے بتاتی ہے کہ جرمنوں نے ان پر حملہ کر دیا ہے اور اسے بھاگ جانا چاہیے۔ اسی وقت کچھ سپاہی ان کے گھر کے قریب آتے ہیں۔ عورت سرگے کو کھڑکی سے باہر بھگا دیتی ہے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ خود اس کے ساتھ جا سکے اسے گولی مار کر ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ اب وہ چھوٹا 6 سالہ بچہ بالکل اکیلا ہے جس کا کوئی خاندان اور دوست نہیں ہے۔ جیسے ہی سرگی گھر سے بھاگتا ہے، وہ اپنے پیچھے اپنے پورے محلے کو جلتے ہوئے دیکھتا ہے۔ وہ بے سود اپنی ماں کو پکارتا ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ کچھ دیر بھاگنے کے بعد وہ جنگل کے بیچ میں پہنچ جاتا ہے۔ چھوٹا بچہ اپنی ماں کو پکارنا شروع کر دیتا ہے کہ وہ آئے اور اسے لے جائے کیونکہ وہ راستہ بھول گیا ہے۔ وہ رات وہ جنگل میں ہی گزارتا ہے۔ اگلی صبح ہم اسے ایک ندی سے پانی پیتے ہوئے دیکھتے ہیں جب دشمن کے سپاہی اس کے راستے کی طرف بڑھتے ہیں۔ سرگے یہ جانتے ہوئے کہ وہ خطرناک ہے، جلدی سے ایک درخت کی جڑوں کے اندر چھپ جاتا ہے۔ جب ایک سانپ قریب آتا ہے تو وہ چونک جاتا ہے لیکن ایک لفظ بھی نہیں بولتا۔ سپاہی ندی کے کنارے کھانا کھاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، جس کے بعد سرگے ان کا بچا ہوا کھانا لے لیتا ہے اور رات کے لیے اسے جلدی جلدی کھاتا ہے۔ تاہم دن کے اختتام تک چھوٹا لڑکا تھک جاتا ہے۔ اس نے 2 دن سے ٹھیک سے کھانا نہیں کھایا تھا اور وہ بغیر کسی منزل کے چل رہا تھا۔ وہ لنگڑاتے ہوئے گر جاتا ہے لیکن چلنا بند نہیں کرتا۔ اپنے راستے میں وہ جنگلی بیر دیکھتا ہے اور انہیں کھا جاتا ہے، لیکن تبھی اس کے پیچھے ایک دھماکہ ہوتا ہے جو اسے حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ لڑکے کو چکر آنے لگتے ہیں اور اسے وہم ہونے لگتا ہے کہ کوئی اس کے پیچھے آ رہا ہے۔ تاہم ایسے حالات میں بھی وہ بہادری سے کھڑا ہوتا ہے اور اس شخص کو بتاتا ہے کہ اس کے پاس ایک رائفل ہے اور وہ ڈرا ہوا نہیں ہے۔ وہ لنگڑاتے ہوئے آگے بڑھتا ہے لیکن کچھ دیر بعد بے ہوش ہو کر گر جاتا ہے۔ جب وہ سو رہا ہوتا ہے 2 سپاہی اس کے قریب آتے ہیں۔ روسی فوجی بیس پر چلا جاتا ہے جہاں کمانڈنٹ کوزنیٹسوو اپنے سپاہیوں کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ وہ اس چھوٹے بچے کے ساتھ اندر آتے ہیں جو زخمی اور کمزور ہے۔ جب سپاہی دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اس کی طرف ہیں تو چھوٹا لڑکا اپنا تعارف کرواتا ہے۔ سپاہی اس وقت ہنستے ہیں جب بچہ کمانڈر سے ہاتھ ملاتا ہے اور اشارہ کرتا ہے کہ وہ بھی اپنا تعارف کروائے۔ سپاہی چھوٹے بچے سے لگاؤ محسوس کرتے ہیں اور اسے گھیر لیتے ہیں۔ وہ اسے پانی پلاتے ہیں اور کھانا کھلاتے ہیں، یہاں تک کہ عام طور پر سخت رہنے والا کمانڈر بھی بچے کا خیال رکھتا ہے۔ کیٹیا نامی ایک نرس سرگے کے زخموں پر پٹی کرتی ہے اور وہ بھی اس کی شخصیت سے متاثر ہو جاتی ہے۔ بچہ اسے اپنے زخموں پر ایک ٹینک بنانے کو کہتا ہے کیونکہ وہ بڑا ہو کر ایک فوجی بننا چاہتا ہے۔ یہاں تک کہ زخمی سپاہی بھی بچے سے بات کرتے ہیں اور ہلکا محسوس کرتے ہیں۔ سرگے کمانڈر کی بندوق اور اس کے بیج سے بہت متاثر ہے۔ کمانڈر بھی چھوٹے لڑکے کے تمام سوالات کے جوابات دیتا ہے اور گولیاں نکالنے کے بعد اسے اپنے اعزازی پسٹل سے کھیلنے دیتا ہے۔ سرگے اسے اپنے پیٹ پر بنا ہوا ٹینک دکھاتا ہے اور خود ایک فوجی ہونے کی شیخی بجھاڑتا ہے۔ لڑکا بہت تیزی سے ٹھیک ہو رہا ہے۔ نرس کیٹیا کمانڈر سے لڑکے کو بٹالین کے ساتھ رہنے دینے کی درخواست کرتی ہے، لیکن وہ متفق نہیں ہوتا اور دعویٰ کرتا ہے کہ یہ محفوظ نہیں ہوگا۔ وہ سرگے کو ایک یتیم خانے بھیجنا چاہتا ہے۔ سپاہی اپنا سارا فارغ وقت سرگے کے ساتھ گزارتے ہیں۔ دن بھر بہت سے لوگ اس سے ملنے آتے ہیں۔ وہ اس کے لیے دور دراز سے اپنے خاندانوں کا بھیجا ہوا کھانا لاتے ہیں اور اسے اپنی بائناکیالر سے کھیلنے بھی دیتے ہیں۔ ایک دن ایک سپاہی کمانڈر کے پاس جاتا ہے تاکہ اس سے لڑکے کو بٹالین کے ساتھ رہنے دینے کی درخواست کر سکے۔ سپاہیوں کا بچے کے ساتھ ایک قریبی تعلق قائم ہو چکا ہے اور وہ اسے اپنا ہی سمجھتے ہیں۔ اس کی موجودگی جنگ کے بوجھ کو ان کے سینوں سے ہٹا دیتی ہے۔ تاہم کمانڈر بچے کی اپنی حفاظت کے لیے اسے یتیم خانے بھیجنے پر اڑا ہوا ہے۔ اگلے دن دشمن حملہ کر دیتے ہیں اور بہت سے سپاہی زخمی ہو جاتے ہیں۔ ایک گاڑی سرگے کو لینے آتی ہے تاکہ اسے یتیم خانے لے جایا جا سکے۔ کمانڈر بچے کو یہ خبر سناتا ہے اور اسے تحفے کے طور پر لکڑی کا اعزازی پسٹل دیتا ہے۔ بدلے میں لڑکا اسے گلے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ کمانڈر کی حفاظت کے لیے ڈرا ہوا ہے۔ کمانڈر اس کے گلے لگنے پر پگھل جاتا ہے اور اپنا ارادہ بدل لیتا ہے۔ وہ سرگی سے اپنے بیٹے کے طور پر سپاہیوں کے ساتھ رہنے کو کہتا ہے۔ اس رات سپاہی چھوٹے لڑکے کے لیے چھوٹے فوجی کپڑے تلاش کرتے ہیں۔ وہ سرگے کے اپنے ساتھ رہنے پر بہت خوش ہیں۔ کمانڈر سرگے کو جگاتا ہے اور اسے کپڑے دیتا ہے۔ وہ انہیں پہنتا ہے اور چاروں طرف بھاگتا ہے، بالکل ایک سچے فوجی کی طرح لگتا ہے۔ دوسرے اسے اپنا چھوٹا سولجر بو کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب بچہ ادھر ادھر بھاگ رہا ہوتا ہے، جرمن بٹالین پر فضائی حملہ کر دیتے ہیں۔ سپاہی جلدی سے سرگے کو ایک محفوظ جگہ پر لے جاتے ہیں اور دوسروں سے لڑتے ہیں۔ زخمی سپاہیوں کی تعداد تیزی سے بڑھتی ہے۔
सरगे खुद को मुफीद बनाना चाहता है, इसलिए वो प्यासे सिपाहियों के लिए पानी लाता है। इनमें से एक इससे अपने खानदान का भेजा हुआ खत पढ़ने को कहता है, क्योंकि इसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। छोटा लड़का मदद करना चाहता है लेकिन पढ़ना नहीं जानता। वो खत लेता है और इस पर लिखी हुई चीजें खुद से बनाना शुरू कर देता है, ये दावा करते हुए कि सिपाही की गाय घर पर महफूज है। जब सिपाही कहता है कि इसके पास गाय नहीं है तो दूसरे इससे कहते हैं कि वो इस कहानी के साथ चले और हंसते। वो बाकी सब के खतूत भी इसी अंदाज में पढ़ता है और उनकी हौसला अफजाई करता है। अगले मंजर में हम कैटिया और कमांडर को बात करते हुए देखते हैं। दोनों एक दूसरे की तरफ राग़िब नजर आते हैं लेकिन अपने जज्बात का एतराफ नहीं करते। बाद में सरगे कमांडर को बताता है कि वो बटालियन में ऑर्डनली के ओहदे पर है और इसी हैसियत से अपना तारुफ करवाना शुरू करता है। ताहम लड़का फिर हमले से तबाहशुदा सिपाहियों के स्टेशनों में से एक को देखता है। कमांडर इसे मरने वाले सिपाही को एहतराम देने के लिए अपनी टोपी उतारने की तालीम देता है। अगले दिन वो जिद करता है कि कमांडर इसे कोई मिशन दे और इसे सिपाहियों में खतूत तकसीम करने का काम दिया जाता है। वो अपना काम महारत से मुकम्मल करता है और यहां तक कि सिपाहियों को अपने लिए नचौता भी है। अगले दिन सरगे अपनी बाइनाक्यालर्स लेकर बीच से थोड़ा दूर जाता है। जब वो इससे खेल रहा होता है तो वो घास के ढेर के अंदर से किसी की टांग हिलते हुए देखता है। वो वापस बटालियन की तरफ भागता है और सिपाहियों को अपनी तलाश के बारे में बताता है। सिपाही शक्की हैं लेकिन फिर भी लड़के के साथ जाते हैं। जब वो घास के ढेर के करीब पहुंचते हैं तो वो नीचे छुपे हुए 2 जर्मन जासूसों को देखकर होशियार हो जाते हैं। जासूसों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और बच्चे की जहानत की तारीफ की जाती है। इस रात कमांडर सरगे को इसके गोद लेने के कानूनी कागजात दिखाता है। अब वो बाज़ाब्ता तौर पर बच्चे का बाप है। सरगे कैटिया के लिए कमांडर के जज्बात से वाकिफ है, इसलिए इसकी मेहरबानी का बदला चुकाने के लिए वो इसे इसके सामने एतराफ मोहब्बत करने के लिए ले जाता है। लेकिन वो दोनों इसे एक दूसरे आदमी से बात करते हुए देखते हैं और गलती से ये फर्ज कर लेते हैं कि वो किसी और में दिलचस्पी रखती है। 20 पर जर्मनों की तरफ से दोबारा हमला किया जाता है। इस बार सरगे फ्रंट लाइन पर मौजूद सिपाहियों को गोला बारूद एम्यूनिशन फराहम करके अपनी पूरी ताकत से सिपाहियों की मदद करता है, लेकिन वहां मौजूद सिपाही इसे वापस शेड में जाने का हुक्म देते हैं क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा खतरा है। जब वो शेड में आता है तो वो कमांडर और दूसरों को घबराया हुआ देखता है क्योंकि कर्नल के साथ फोन का राब्ता मुनक़ते हो चुका है। एक सिपाही को टूटी हुई तारें ठीक करने के लिए भेजा जाता है। सरगी सिपाही के पीछे जाता है और देखता है कि वो मौलिक तौर पर जख्मी हो चुका है। वो मरते हुए सिपाही से पूछता है कि वो तारों को कैसे ठीक कर सकता है और वो खुद ऐसा करता है। राब्ता बहाल हो जाता है और मजीद फौजियों को बुलाया जाता है। वो 6 साल का बच्चा सबकी जान बचा लेता है। बाद में हम कमांडर और कैटिया को नदी के किनारे बात करते हुए देखते हैं। कमांडर बिलाखिर इससे अपनी मोहब्बत का एतराफ करता है और उससे सरगे की मां बनने का कहता है। कैटिया बहुत खुश है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह सके एक सिपाही उनके पास आता है और कमांडर को एक खत देता है जिसमें लिखा होता है कि उन्हें 20 से रवाना कर दिया गया है। अगले दिन तमाम सिपाही सरगे के साथ अपने नए 20 के लिए रवाना हो जाते हैं। ताहम अपने रास्ते में वो एक माइनफील्ड से गुजरते हैं जो उनकी कुछ गाड़ियों को उड़ा देती है। कमांडर जख्मी हो जाता है जबकि ग्रुप का अर्दली जिससे सरगे बहुत करीब था धमाके में मारा जाता है। वो रोता है और कमांडर को गिले लगाता है। वो जख्मियों को अपने साथ ले जाते हैं और अपने नए 20 की तरफ अपना सफर जारी रखते हैं। जब वो बिलाखिर दूसरे 20 पर पहुंचते हैं तो वो कमांडर के लीडर जनरल से मिलते हैं। वो भी बच्चे के अज़्म से मुतासिर होता है और कमांडर को इतना ज़हीन बच्चा रखने पर मुबारकबाद देता है। अगले दिन उनके डिवीजन को गार्ड्स बैनर से नवाजा जाता है और लड़के को भी। वो अपने मुख को बचाने का वादा करता है जब जनरल इसे इसका बैज देता है। एक रात उनके 20 पर बेरहमी से हमला किया जाता है और कमांडर मलबे के नीचे फंस जाता है। सरगे अपने बाप के लिए रोता है और इसे बचाने की कोशिश करता है। वो दूसरे सिपाहियों को बुलाता है जो बिलाखिर कमांडर को बाहर निकाल लाते हैं। अगले दिन सरगी एक जख्मी कमांडर के पास जाता है। कमांडर को बचाने की कोशिश में इसके हाथ जख्मी हो गए थे। बच्चा अब टीम का एक नागुज़ीर हिस्सा बन चुका है। उनके सिवा इसका कोई खानदान नहीं है और जंग में वो जहां भी जाते हैं वो उनके साथ जाता है। फिल्म का इख्तिताम इस वक्त होता है जब रेजिमेंट को दूसरे 20 की तरफ मुंतकिल होते हुए देखा जाता है। पस मंजर में एक आवाज़ बयान करती है कि इसने स्टालिनग्राड की जंग में भी हिस्सा लिया और सिपाहियों के साथ पोलैंड पहुंचा। वो इस वक्त दुनिया के सबसे कम उम्र तरीन फौजी के तौर पर जाना जाता है और उसकी बहादुरी की ये अफसानवी कहानी हमेशा जिंदा रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।